کیونکہ بجٹ میں جو آپ کہتے ہیں وہ آن گراؤنڈ تو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ پچھلے بھی ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر اگر دیکھا جائے تو 30% بھی سکیمز اس کے اندر ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ آپ عوام کے ساتھ مذاق مت کیا کریں، سیدھے 4 سے 5 کاغذ اٹھایا کریں اور پیپرز ان کے اوپر صرف لکھ کے دے دیا کریں ہمیں کہ جہاز کی خریداری، اس کی تزئین و آرائش اور اس کی مینٹیننس کے لیے اتنے پیسے، غیر ملکی پائلٹس کو ڈالرز میں تنخواہ دینے کے لیے اتنے پیسے، اور ملکی پائلٹس کو 7 سٹارز ہوٹل کے اندر ٹھہرانے کے لیے اتنے پیسے، بچوں کے ہنی مون کے لیے اتنے ارب روپے رکھ دیں اس میں، اپنی پلاسٹک سرجریز کے لیے اتنے پیسے رکھ دیں اس کے اندر، خاندان اور نوکرانیوں کے ساتھ غیر ملکی دوروں پہ جانے کے لیے اتنے ارب اس کے اندر رکھ دیں۔ تو ٹک ٹاک، ریڑی والے، کھوکھے والے اور ڈمپسٹر کے اوپر اپنی تصویریں لگانے کے لیے اتنے ارب رکھ دیں اس کے اندر۔ دبئی میں پینٹ ہاؤس خریدنے کے لیے اتنے ارب اس کے اندر رکھ دیں، امریکہ میں میکڈونلڈز کی اور برانچز خریدنے کے لیے اتنے ارب اس کے اندر رکھ دیں، صاف ستھرا پنجاب فیصل آباد کے اندر کرپشن کے لیے 2 ارب رکھ دیں، لاہور میں صاف ستھرا پنجاب کی کرپشن کے لیے 6 ارب رکھ دیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ عوام غربت، بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں اور آپ کی عیاشیوں کو ماشاءاللہ بھاگ لگے ہوئے ہیں۔ اب میں ضلع لیا اور جنوبی پنجاب کی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے، میں صرف ایک بات کا جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا بزدار نے دیکھیں نا یہ آپ سب ایک سیکنڈ ایک جواب لے لیں، ایک جواب تازہ ہی لے لینا۔ انہوں نے کہا بزدار نے گوگی رکھی تھی، پنکی رکھی تھی۔ اچھا بار بار گوگی 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 کرتے، گوگی کا بھی سن لیں۔ گوگی اقبال گجر کی بہو تھی، وہ نون لیگ کا ایم پی تھا، اگلی بھی سن لیں۔ گوگی نے جو کمشنر رکھا ہوا تھا نا گوگی نے جو کمشنر رکھا ہوا تھا اس کا نام زاہد اختر زمان تھا، مامو جی پتہ ہے نا، آج کل وہ چیف سیکرٹری۔ اچھا یہ دیکھیں نا آپ، یہ آپ ملک صاحب آپ بیٹھیں گے، ملک صاحب آپ نہیں بات کریں گے، یہ الفاظ آپ اس کو ایکسپنج کریں جی۔ سر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ نہیں ملک صاحب آپ بیٹھیں گے، آپ بیٹھیں نا سر، نہیں آپ بیٹھیں تو صحیح۔ اچھا اس طرف سے اس طرف دونوں طرف سے لوگ بیٹھیں گے، ملک صاحب آپ بیٹھیں گے، میں بالکل نہیں، آپ سب بیٹھو بیٹھو تو صحیح۔ ملک صاحب آپ پلیز بیٹھیں، آپ بیٹھے تو صحیح نا، بیٹھے تو صحیح آپ سب۔ منسٹر سی این ڈبلیو پہ انہوں نے ایک پرسنل اٹیک کیا ہے، آپ ان کو ایکسپلینیشن کے لیے ٹائم پلیز دیں، بنتا ہے ٹائم دینا۔ یہ بات نہیں ہے جس کی مرضی، یہ ہیں کون جس کی مرضی اٹھ کے پگڑی اچھالتے ہیں یہاں پہ؟ ان کا لیڈر بھی ایسا ہی تھا، جس کے جو منہ میں آتا تھا بولتا تھا، ان کے بھی جو منہ میں آتا بولی جاتے ہیں یہاں پہ۔ میں نے سر پرسنل بات ہوئی ہے۔ اچھا پہلے ایسے کرتے ہیں، اچھا پھر ایسے کرتے ہیں، آپ سب بیٹھیں گے ایک دفعہ، آپ بیٹھیں تو صحیح، آپ سب بیٹھیں نا، بیٹھیں۔ ملک صاحب تسی بھی بہو سر، ملک صاحب بہو پھر میرے پہ انہوں نے یہ بات میں کرتا ہوں، آپ سے کرتا ہوں، آپ بیٹھیں تو صحیح، بیٹھیں میرے صاحب بیٹھے جی، آپ سب بیٹھے، سردار صاحب بیٹھیں، سردار صاحب دیکھیں سر بات یہ ہے نہیں، پھر اس طرح تو ہمارا ہاؤس کا کام جو ہے وہ رک جائے گا۔ آپ بیٹھیں تو صحیح، آپ بیٹھیں نا، اس میں بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب تسی بہو تو صحیح، یہ کون ہوتے ہیں مائک بند کرانے والے؟ آپ بیٹھے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح، بیٹھے نا، بات کرتے ہیں آپ سب، آپ بھی بیٹھے ہیں بڑے سے بہو۔ سر بات یہ ہے کہ ملک صاحب ایک پرسنل نام دیا گیا ہے، ایک پرسنل نام دیا گیا ہے، بات یہ ہے کہ اچھا آپ بیٹھیں تو صحیح، آپ کو دیتے ہیں موقع۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ سر یہ جو موصوف بات کر رہے ہیں، یہ جو موصوف بات کر رہے ہیں، یہ وہی بندہ ہے۔ ملک صاحب میری بات جواب دے رہا ہوں۔ اچھا بات سنیں، آپ 1 منٹ بیٹھیں پھر بات کرتے ہیں، آپ کو موقع ملنا چاہیے۔ آپ سب آپ بھی بیٹھیں جی، نعرے بازی نہیں، نعرے بازی نہیں، نعرے بازی نہیں۔ They were very noble people، آپ ان کے فٹ سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ سر میں اس سے شاہ جی تشریف رکھ، I have given floor to آپ، شاہ جی تشریف رکھو، میں دینا فلور تو شاہ جی پلیز تشریف رکھو، میں حافظ صاحب نے فلور دیتا ہے۔ سر میں اس ایڈوائزری کمیٹی میں نہیں تھا، میں لیٹ پہنچا، مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن اور ہمارے پارلیمانی لیڈر اور باقی ساتھیوں نے کہا کہ یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، ہم نے اس
کے اندر پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے اس نے احتجاج بھی کیا اور کوشش کی کہ جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ہم اس کو وائلیٹ نہ کریں. بات صرف یہ ہے کہ ان کو اگر ان کے میل کوئی ریلیٹیو ہیں اس کی بات اتنی چوبی ہے تو عمران خان ہمارے لیے فادرلی فگر ہے اور اس کی مسز ہمارے لیے مدرلی فگر. بالکل صحیح. اگر آپ ان کا نام لے کے باتیں کریں گے, آپ نے کہا گاڑی چور, آپ نے کہا پنکی, آپ نے کہا گوگی, آپ نے کہا ریکارڈنگ نکلوائیں, تو میں نے صرف آج انہوں نے کہا اس کے جواب میں نے دیکھیں آپ ریکارڈنگ نکلوا لیں, میں کوئی چیز وائلیٹ نہیں کرنا چاہتا سر. میں اس سیٹ پہ ٹھوکر مار کے چلا جاؤں گا. میں آج اگر ادھر بیٹھا ہوں, میں ایک ورکر کلاس ہوں, اگر آج بیٹھا ہوں اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے بیٹھا ہوں, میرے سامنے عمران خان نے اس کی فیملی کے بارے میں بات ہو, جواب لیں گے. میں اگر آپ کہیں گے میں ان سے ہاؤس میں معافی مانگوں گا, مگر یہ بھی معافی مانگیں گے جو بھی عمران خان اور ان کی مسز کے بارے میں بات کریں گے. اب آپ یہاں تشریف رکھیں گے. دیکھیں میں آپ دونوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی طرف سے عمران خان اور ان کی فیملی کے بارے میں ملک صاحب ایک سیکنڈ میں سن تو لینا, نہیں الاؤ می ٹو جو بھی لیڈرشپس, اگر کسی نے آپ کی لیڈرشپ میاں صاحب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بات کی ہے اور غلط کی ہے, بلو دا بیلٹ کی ہے, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپولوجائز کر دیں, اور اگر آپ نے کی ہے تو آپ مت کریں اور آپ اپولوجائز کر دیں. آپ لیڈرشپس کو بیچ میں سے سپیئر کریں, آپ لیڈرشپس کو سپیئر کریں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ جو سارے یہاں بیٹھے ہیں نا, آپ اپنی اپنی قیادت کے بہت وفادار ہیں. یہ جو بائیں ہاتھ میں بیٹھے ہیں یہ اپنی قیادت کے بہت وفادار ہیں. اس گالم سے اور دشنام ترازی سے آپ کی وفاداری میں کوئی اضافہ نہیں ہونا. ٹرسٹ می, میری درخواست ہے اس کو آپ جتنا منیمائز کریں گے, جتنا کم کریں گے, آپ ان کی سیاسی حکمت عملی پر بات کریں, آپ ان کی کامیابیوں پر بات کریں, آپ ان کے ویژن پر بات کریں. یہ حقوق ہیں آپ کے, اس پہ کرنے چاہیے. میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو اس میں اور کچھ مت کہیں بھی, سن تو لیں پھر صحیح, پھر جواب الجواب آ جائے گا. کہہ رہا ہوں آپ سر ویڈیو دس ڈزنٹ ورک لائک دس. سر آپ بڑے بھائی بھی ہیں, پھر میرے پاس سر میں نے کہا اگر میں کہوں تو بار بار میں نے کہا ہے میری تقریر اب آپ بیٹھ جائیں. دیکھیں میں آپ دونوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں پلیز, پہلے میں ملک صاحب آپ سے کہوں گا, دونوں سے میں کہوں گا کہ دونوں کھڑے ہوں, آپ دونوں کھڑے ہوں, آپ بھی ہوں, حافظ صاحب آپ بھی ہوں, اور میں آپ سے یہ ضمانت لینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کی لیڈرشپ پہ اجتناب کریں گے حتی الوسع. چھوڑ دینا حافظ صاحب, اب نو مور کراس ٹاکس نا, آپ میرے ساتھ اس چیز پہ پلیج کریں بس. نمبر 2 بات اب ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے جی. نمبر 1 بات جو لیڈرز والی تھی وہ ادھر ہوگی. ان سے پوچھتے ہیں سر کائنڈلی پورے ہاؤس کے سامنے ویڈیو نکلوا لیں, 15 منٹ جوائن کریں. میں نے ان کی فیملی کے بارے چلیں, اب ان کا مجھے اصل نام نہیں آتا, پیرنی بی بی جو بھی ہیں وہ ان کی والدہ ہیں, ضرور ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے بنائے ہیں خون کے. آپ کی والدہ سر آپ کی والدہ ہے, میری والدہ ہیں. عزت کے ساتھ تو میں کہہ سکتا ہوں, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے خون کے رشتے بنائے ہیں وہ تو اللہ نے بنائے ہیں نا سر. میں اور آپ تو رشتوں کو نہیں کچھ کہہ سکتے نا. اب آپ دیکھیں, سگی بہن آپ کی سگی بہن ہے, سگا بھائی آپ کا سگا بھائی. آپ نہیں چاہ رہے کہ ہاؤس چلے, آپ نہیں چاہ رہے. نہیں سر نہیں. اب آپ تشریف رکھیں, آپ نہیں چاہ رہے کہ ہاؤس چلے. صاحب آپ بھی بیٹھیں. I've told this very clearly. No more cross talk sir. I'm giving the floor, جس کے پاس ہوگا وہ بات کرے. میری آپ سے درخواست ہے کہ unnecessary interruptions مت کریں. کس کی تقریر چل رہی تھی؟ بیلٹ کریں گے بات, اس کا جواب لیں گے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر تقریر کے بعد آپ سہیب بھرت صاحب کو ٹائم دیں. اگر آپ نے دینا تو پھر ادھر اس طرح تو تقریر ہو ہی نہیں سکتی ہماری. اور دوسری بات, انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے ایک بات کی ہے, میں صرف ایک بات کا جواب دوں گا. انہوں نے کہا بزار نے دیکھیں نا, آپ سب ایک سیکنڈ ایک جواب لے لیں, ایک جواب تازہ ہی لے لینا. انہوں نے کہا بزار نے گوگی رکھی تھی, پنکی رکھی تھی. اچھا بار بار گوگی کرتے, گوگی کا بھی سن لیں. گوگی اقبال گجر کی بہو تھی, وہ نون لیگ کا ایم پی تھا, اگلی بھی سن لیں. گوگی نے جو کمشنر رکھا ہوا تھا نا, گوگی نے جو کمشنر رکھا ہوا تھا نا, اس کا نام زاہد اختر زمان تھا. مامو جی پتہ ہے نا, آج کل وہ چیف سیکرٹری. اچھا یہ دیکھیں نا آپ, یہ آپ ملک صاحب آپ بیٹھیں گے, ملک صاحب آپ نہیں بات کریں گے, یہ الفاظ آپ اس کو ایکسپنج کریں جی. سر یہ بات نہیں ہو سکتی. نہیں ملک صاحب آپ بیٹھیں گے, آپ بیٹھیں نا سر. نہیں آپ بیٹھیں تو صحیح. اچھا اس طرف سے اس طرف دونوں طرف سے لوگ بیٹھیں گے. ملک صاحب آپ بیٹھیں, میں بالکل نہیں سوچ رہا. آپ سب بیٹھو بیٹھو تو صحیح.
ملک صاحب آپ پلیز بیٹھیں, آپ بیٹھے تو صحیح نا, بیٹھے تو صحیح. آپ سب تجویز دی ہمیں پیرٹ کے اوپر کہ جی چوک اعظم لیا کی وہاں پہ جی انہوں نے بات کی تھی. تو سر میں نا معصوف کو ساتھ یہ فائنینشیل پلان جو ہے نا, کیونکہ آئی واز اویئر فیو آف دا ممبرز جو آج تقریر کر رہے تھے تو میرے آفس میں تھا, یہ گھبرا کیوں گئے. اجاز شفیع صاحب بیٹھ جائیں, آپ کی باری ہے کہ تو بات کر لیجئے گا میرے بڑے بھائی. اجاز شفیع صاحب بیٹھ جائیں. سر بات یہ ہے کہ سر میرے پاس فلور ہے نا, تو میں سر پیرٹ کی سردار صاحب اب بات تھوڑا سا حوصلہ رکھنا چاہیے نا. اب میں ان کی بات کا جواب دے دوں. تو صحیح, آپ سب بیٹھے تشریف تو رکھیں. افسوس کی بات یہ ہے, بیٹھ جائیں نا, بیٹھ جائیں, بات کر لیتے ہیں. آپ بیٹھے تو صحیح, بیٹھے تو صحیح. ہاؤس کو تو ان آرڈر کریں نا, ہاؤس کو ان آرڈر کریں. سر آپ نے پہلے والی بات ختم کر دی. کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ تجویز دے رہے ہیں کہ پیرٹ والا جو چوک اعظم لیا والا جو پروگرام ان کی گورنمنٹ نے دیا تھا وہ کیوں نہیں آیا تکمیل تک پہنچا. میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جب اپنے حلقے میں یہ فیس بک پہ چڑھائیں گے تو میرے بھی یہ ضرور چڑھا دیں, کیونکہ محترم اس ٹائم تو الحمدللہ اس اسمبلی کے ممبر نہیں تھے. تو جو ان کی جگہ پہ یہاں پہ اسمبلی کے ممبر تھے انہوں نے انہی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ڈپارٹمنٹ, کیونکہ کمیونیکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ بھی ان کے وزیر ہی تھے اس ٹائم آصف نقی صاحب, تو ایک پلان دیا. جو پلان تھا سر وہ ایک پراپر لون تھا اے ڈی پی کا جس کے تحت یہ سڑک بنانی چاہیے تھی. اس کے اندر سر جو ہم اس پورے پروجیکٹ کی جو کاسٹ تھی جو انہوں نے بنائی 206 ملین $. آپ کاسٹ دیکھیں کہ جو کاسٹ انہوں نے بنائی وہ انہوں نے بنائی $206 ملین. انہوں نے 2 ارب روپے کی لینڈ ایگزیکیوشن کر لی. گورنمنٹ چینج ہوگی سر, کام انہوں نے کیا کرنے تھے 4 سال میں پورے پنجاب کو پتا ہے کہ الحمدللہ نے جو سڑکیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. منسٹر صاحب آپ ایسے کریں, سردار صاحب ایک منٹ بیٹھ بھی جائیں. سردار صاحب بیٹھ بھی جاؤ. سر یہ گھبرا جاتے ہیں, آپ ایک میری بات گھبرا جاتے ہیں. سہیب صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریں جی. سردار صاحب آپ میری بات سن لیں. دیکھیں نا آپ نے, اجاز صاحب ایک سیکنڈ ٹھہر دیں. آپ ایک سر یہ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. میں تو پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ صاحب ایک منٹ, آپ میری بات سن لیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. آپ بیٹھیں, تشریف رکھیں. اجاز صاحب آپ بیٹھیں تو صحیح. کرن صاحب آپ ایک سیکنڈ بیٹھیں گے, میری بات سن لیں پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں. آپ اجاز شفیع صاحب بات سن بھی لیا کریں نا. نہیں اگر آپ ایسے بولتے رہیں گے تو کسی کو بات کی سمجھ نہیں لگے گی. وڈائی صاحب اگر آپ میری بات سن لیں گے تو ہم اس کا مسئلے کا حل نکالتے ہیں نا. سردار صاحب بھیجو یار. اچھا آپ تشریف تو رکھیں. ملک صاحب آپ بھی تشریف رکھیں. ملک صاحب آپ بھی بیٹھیں. آپ بھی بیٹھیں, سب بیٹھیں گے, سب بیٹھیں گے. اچھا اس میں اجاز شفیع صاحب ایک سیکنڈ بول دیں بھائی. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں اگر یہ بلو دی بیلٹ کریں گے بات اس کا جواب لیں گے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر تقریر کے بعد آپ سہیب برت صاحب کو ٹائم دیں. اگر آپ نے دینا تو پھر ادھر اس طرح تو تقریر ہو ہی نہیں سکتی ہماری. اور دوسری بات مشورہ دوں گا کہ اتنی لمبی چوڑی بجٹ تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے, ان کو اتنی موٹی کتابیں بنانے کی کیا ضرورت ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کی یا بجٹ کے اوپر. بیچاری بیوروکریسی کو اتنے کام میں کیوں ڈالتے ہیں آپ؟